بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد سورۃ الانبیاء کا خلاصہ بیان کرنا مقصود ہے۔ سورۃ الانبیاء قرآن پاک کی 21ویں سورت جو 17ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے اندر 7 رکوع ہیں اور 112 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء کیوں رکھا گیا؟ اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بالخصوص ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر کافی سارے مضامین پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت، رسالت، قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اچھے اعمال کرنے پر جزا ملنا، برے اعمال کرنے پر سزا ملنا، ان تمام چیزوں کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر مزید بھی مضامین پر گفتگو کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ابتدا میں قیامت کے وقوع اور لوگوں کا حساب قریب ہونے اور لوگوں کے حساب کی سختیوں اور دیگر چیزوں سے غافل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ قرآن پاک سننے سے اعراض کرتے ہیں اور دنیا کی گفتگو کرنے میں لذت حاصل کرتے ہیں اور اسی میں ہی مدہوش رہتے ہیں۔ اسی طرح اس صورت کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کفار مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی طرح عام بشر تسلیم کرتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بشر ہیں جیسے ہم بشر ہیں۔ ان کے اس نظریے کا رد کیا گیا۔ اس صورت میں انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتیں جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کو جھٹلایا ہے وہ قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم اپنے نبی کی نافرمانی کر رہا ہو تو تم بھی پچھلی امتوں کی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اسی طرح اس صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ انبیاء علیہم السلام کی طرح ہمیں معجزات دکھائیں۔ پچھلی امتوں کے سابقہ نبی جب تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو ان کی سامنے سے امت جو ہے وہ کہتی تھی کہ ہمیں آپ معجزہ دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو انبیاء علیہم السلام انہیں معجزات دکھاتے تھے، تو کفار مکہ کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں معجزات دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھرپور رد فرمایا کہ ان تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات عارضی تھے، اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کا معجزہ ملا ہے وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ تا قیامت رہنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ کی نبوت کی دلیل ان میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تسلیم کرتے تھے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ خود جو ہے وہ اپنے لیے بیٹوں کے متلاشی تھے اور اپنے لیے جو ہے وہ بیٹے مانگتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ یہ کہتے تھے، ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھرپور رد فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے پر اور وحدانیت پر دلیل ارشاد فرمائی۔ دن اور رات کے سلسلے کا قائم ہونا یعنی تبدیل ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح وحدانیت پر دلیل قائم فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ اسی صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو بھی ذکر فرمایا۔ انہی واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ سب انبیاء علیہ السلام کا یہی مقصد تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف اپنی اپنی امتوں کو بلائیں اور شرک سے روکیں، ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اچھی خبر دیں، اور جو ان کی بات نہیں مان رہے انہیں عذاب سے ڈرائیں کہ پچھلی امتوں پر جو عذاب نازل ہوا ہے، اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے اور شرک کی لعنت سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارے اوپر بھی ایسے ہی عذاب نازل کیا جائے گا جیسے پچھلی امتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ اسی طرح اس صورت کے اندر قیامت کی نشانیوں کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جس دیوار نے یاجوج اور ماجوج کو روک رکھا ہے، اور
क़यामत के दिन की हौलनाकियाँ और शदीद आज़ाब को बयान फरमाया कि जिसका सामना कुफ़ार और मुशरिकीन करेंगे। और ये भी ज़िक्र किया गया कि कुफ़ार और उनके बातिल माबूद जहन्नम का ईंधन बनेंगे। इस ज़मीन को तब्दील कर दिया जाएगा, आसमान को लपेट दिया जाएगा और नेक लोग अपनी अबदी ज़िंदगी गुजारने के लिए जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे और उसके बाद जहन्नमियों पर अज़ाब मुसल्लत किया जाएगा। इस सूरत के आखिर में ये बयान किया गया कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जैसे कुरान मजीद में कुछ यूँ इरशाद हुआ कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और ये भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, हकीकी माबूद और खुदा सिर्फ़ एक अल्लाह है। इस सूरत के आखिर में ये भी बयान किया गया कि अल्लाह ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दुश्मनों के दरमियान में फ़ैसला फरमा देगा और कुफ़ार की तोहमतों और बहतानों के मुकाबले में अल्लाह ताला अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाएगा।